الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو گوہر پبلشرز. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 4 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے. آج ہمارے باب دوم کے سبق کا عنوان ہے آسمانی کتابوں اور صحائف پر ایمان. پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ آسمانی کتابوں اور صحائف کی اہمیت اور حکم سے آگاہ ہو سکیں. اس کے علاوہ آسمانی کتابوں کے نام اور انبیاء کرام کے نام جن پر یہ کتابیں نازل ہوئیں ان کو جان سکیں گے. قرآن مجید کی فضیلت اور اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں گے. آسمانی کتابوں اور صحائف پر اپنے ایمان کو اور یقین کو مزید پختہ کر سکیں گے. قرآن مجید سے پہلے آنے والی آسمانی کتابوں کے احکامات کی منسوخی کے بارے میں جان سکیں گے. کیا مطلب یہ کہ قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں سب کی سب حق پر مبنی تھی، لیکن ان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے تحریف کرنا شروع کر دی، تبدیلی کرنا شروع کر دی. اب وہ قابل عمل نہیں رہیں. ان تمام کتابوں کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، یعنی اب قرآن مجید پر ہی عمل کیا جائے گا. پچھلی تمام آسمانی کتابوں کو اللہ کے حکم سے منسوخ کر دیا گیا ہے. اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم قرآن مجید کی فضیلت کو جانتے ہوئے اسے اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کر سکیں گے. محترم بچوں، قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن کے مطلب کے بارے میں جانتے ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. جی ہاں، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن حضرات کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت سننا بھی فرض، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی فرض، اور پاک صاف ہو کر قرآن مجید کو بڑے عزت و احترام سے پکڑنا اور اس کو دیکھنا بھی ثواب کی بات ہے. تو پیارے بچوں، آئیے اب ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ قرآن کی اہمیت اور آسمانی کتابوں کے بارے میں مختلف معلومات حاصل کرتے ہیں. جی پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کتابوں اور صحیفوں کا ذکر مختلف مقامات پر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابیں اپنے نبیوں پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائیں. تمام آسمانی کتابوں اور صحائف پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. آسمانی کتب میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 87. ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55. ترجمہ: اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 46. ترجمہ: اور ہم نے اسے عیسیٰ انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے. مشہور آسمانی کتب یہ ہیں: تورات مقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. زبور مقدس حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. قرآن مجید
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم پر نازل ہوا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی آخری اور سب سے افضل کتاب ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ماننا بھی ضروری ہے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید میں تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کی گئی ہے اور ان سب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید علم و حکمت کا عظیم مجموعہ ہے۔ باقی کتب کے برعکس قرآن مجید ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ ہے، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ جی پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ قرآن مجید وہ آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ نے مکمل بھی فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا، یعنی قیامت تک قرآن مجید میں کوئی شخص کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی جو ہے وہ تحریف نہیں کر سکتی۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے؟ مزید جانیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر صحائف نازل فرمائے۔ ان میں سے چند انبیاء کے نام یہ ہیں: حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کو صحف ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید کے علاوہ تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ کسی بھی آسمانی کتاب پر عمل کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسانی زندگی کے لیے ضابطۂ حیات کے طور پر اتارا۔ ضابطۂ حیات کا مطلب ہوتا ہے اصول، ضوابط، قوانین۔ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے قیامت تک ایک کامل ہدایت نامہ ہے، یعنی قیامت تک کے لیے قرآن مجید ایک مکمل ہدایت کی کتاب ہے۔ ہر طرح کی ہدایت، ہر طرح کی رہنمائی ہم قرآن مجید سے حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق ضروری معلومات اور رہنمائی موجود ہے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید سے بڑھ کر اور کوئی کتاب نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کا علم حاصل کریں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کریں اور اس کی تعلیمات انسانوں تک پہنچائیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027۔ جی پیارے بچوں، آج کے سبق کو پڑھ کر ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، مکمل کتاب، محفوظ ترین کتاب ہے۔
قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ثواب، قرآن مجید کو پڑھانا ثواب، قرآن مجید کو سیکھنا ثواب۔ تو ہمیں قرآن مجید اگر نہیں آتا تو سیکھ لینا چاہیے، قرآن مجید اگر سیکھ چکے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کو باقاعدہ یعنی روزانہ کرنا چاہیے، اور قرآن مجید سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ تینوں طرح سے ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ جی پیارے بچوں، مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ صحیفہ یعنی مختصر آسمانی کتاب، ضابطۂ حیات یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، نگہبان یعنی نگران، حفاظت کرنے والا، ہدایت نامہ یعنی زندگی گزارنے کے اصول، مقامات یعنی جگہیں، مقام کی جمع، رہنمائی یعنی درست راستہ دکھانا، عظیم بڑا، بڑی شان والا، کامل مکمل، برعکس یعنی الٹ خلاف، صحف ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے۔ جی بچوں، آج کے سبق کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہم اس قابل ہو گئے ہوں گے، بلکہ آپ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں اور صحائف کے بارے میں بھی معلومات آپ کو مل گئی ہیں، معلومات جان لی ہیں آپ نے۔ تو ان تمام آسمانی کتابوں کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور صحائف کن کن انبیاء کرام پر نازل ہوئے ان کے نام بھی یاد کرنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کے نام اور یہ آسمانی کتابیں جن انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئیں ان کے اسماء مبارکہ کو بڑے خوبصورت انداز سے چارٹ میں تحریر کرنا ہے اور کمرہ جماعت میں اس کو آویزاں کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پیارے بچوں، آپ نے قرآن مجید کی پہلی 10 سورتوں کے نام بھی ترتیب کے ساتھ اچھے سے یاد کرنے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد اپنے اساتذہ کرام کو سنانے ہیں، اپنے والدین کو سنانے ہیں، اور دوستوں کے درمیان اس کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا خوب احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔